اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مومن مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے احکام اموات، اور اس کے بعد کچھ وراثت کی چیزوں پر بھی ہم توجہ کریں گے، نظر ڈالیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انسان کہیں بھی ہو، کچھ بھی کر لے، موت سے فرار نہیں ہے۔ تو شریعت نے جہاں بچے کی ولادت کے موقع پر احکام بیان کیے ہیں، اس کے ساتھ اس کے ایک کان میں اذان دی جائے، ایک کان میں اقامہ دیا جائے، اسے کس طرح سے خاک شفا، فرات کے پانی کا قطرہ اور کھجور کے ذریعے اس کی غذا اور اس دنیا میں اس کے لیے جو چیزیں فراہم کی گئی ہیں وہ دیا جائے، وہاں پر موت کے نزدیک کے آثار کے لیے بھی احکام بیان کیے گئے۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام دین کامل ہے کہ یہ پیدائش سے پہلے سے لے کر تو مرنے کے بعد تک کے ہر حکم کو بیان کرتا ہے۔ مسجد میں کیسے داخل ہوں، گھر میں کیسے داخل ہوں، روزی کمانے جائیں تو کیسے جائیں، واش روم جائیں تو کیسے جائیں، واش روم کے کیا احکام ہیں۔ تو آج ہم، کیونکہ حالات ایسے ہیں، آگے چل کے معلوم نہیں کیا صورتحال ہوتی ہے، تو آج ہم احکام اموات کی طرف توجہ کریں گے۔ جیسے ہی احتضار کے حالات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم فوری طور پر، اگر خود ہیں تو خود، اور اگر خود نہیں ہیں تو جس پر احتضار کا عالم طاری ہو گیا ہے یا جن پر احتضار کی صورتحال طاری ہونے جا رہی ہے، یا جسے محسوس ہو رہا ہے کہ اب موت سے نہیں گریز ہو سکتا، اسے چاہیے کہ، یا اس کے ولی یا اس کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ اس کے پیر قبلہ رخ کر دیں۔ دیکھیں، اگر جس طرف میں بیٹھا ہوں، میری شکل جس طرف ہے اس طرف قبلہ ہے، تو پیر اس طرف کر لیں اور قبلہ رخ لٹا دیں۔ یہ واجب ہے، یہ نہیں کہ ثواب ہے یا احتیاط ہے، نہیں، مراج اعظام نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ ہمارے اور اہل سنت بھائیوں کے درمیان میں اس عمل میں بھی ایک فرق ہے۔ ہمارے ہاں کیونکہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر آگے بڑھنا ضروری ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ جب احتضار کا عالم ہو تو پیر قبلہ رخ کیے جائیں۔ جب ہم اہل سنت علماء کے سامنے بات کرتے رہے تو انہوں نے کہا یہ تو خانہ کعبہ کی طرف پیر کرنا خانہ کعبہ کی تذلیل ہے۔ کسی نے معصوم علیہ السلام سے پوچھا کہ قبلے کی طرف پیر کرنے کا کیا فلسفہ ہے، تو معصوم نے فرمایا کہ اگر قبلے کی طرف پیر کریں گے تو جب انسان بیٹھے گا تو اس کا چہرہ، اس کا سینہ قبلے کی طرف ہوگا، اور اگر ہم سر قبلے کی طرف کر دیں اور پیر قبلے کے اگینسٹ لے جائیں، یعنی سر اس طرف اور پیر الٹی طرف ہو، تو ایسی صورت میں جب وہ بیٹھے گا تو اس کی پیٹھ قبلہ رخ ہوگی۔ اس لیے اس کام کو ضروری قرار دیا گیا ہے کہ موت کے آثار ظاہر ہوتے ہی قبلہ رخ کیا جائے، نمبر 1۔
نمبر 2، موت کے آثار ظاہر ہوتے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے کہ ہم وصیت کر ڈالیں، خصوصاً وہ چیزیں جو ہمارے بیوی بچوں کو نہیں معلوم ہیں، ہم نے کہاں رکھی ہوئی ہیں، کہاں امانتیں ہیں، کس کے پاس ہے، کون سے بینک اکاؤنٹ میں ہے، کون سے لاکر میں ہے، کون سی تجوری میں، تاکہ کل کو خدا نخواستہ وہ محروم نہ ہو جائیں۔ بڑے بڑے واقعات موجود ہیں کہ لوگوں نے اپنے مال کو بچوں سے اور گھر والوں سے چھپایا ہوا تھا اور انتقال کے بعد وہ مال کسی کے ہاتھ نہ آ سکا۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ مجھے اپنی گفتگو کو بہت آگے بڑھانا ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے مرحلے کی طرف۔ پہلا مرحلہ پیر قبلہ رخ کیے جائیں، دوسرا مرحلہ وصیت کی جائے، نصیحت کی جائے، اور جو دنیا سے جا رہا ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو نصیحت کرے دین کی، اسلام کی، توحید کی، رسالت کی، ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولایت کی، کہ تم اس پر باقی رہنا تاکہ آخری وقت اللہ، اس کے حبیب اور اس کی بابرکت آل کا ذکر ہوتا رہے۔ اس کے بعد جو اطراف میں ہیں ان کے لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ ان کو کلمے کی تلقین کریں، ساتھ ساتھ 12 اماموں کے ناموں کی تلقین کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دعا ہے جو میں آپ کے سامنے آہستہ آہستہ پڑھتا ہوں، اس کی بھی تلقین کریں۔ اور الحمدللہ اب ریکارڈنگز موجود ہیں، ان ریکارڈنگز کو سامنے رکھا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر لی الکثیر من معاصیک واقبل من الیسیر من طاعتک، یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر واعف عن الکثیر، فإنک انت العفو الغفور، اللہم ارحمنی انک انت الغفور الغفور، اللہم ارحمنی فإنک رحیم۔ ترجمہ عرض کرتا چلوں۔ اللہم اغفر لی الکثیر من معاصیک، پالنے والے، یہ آخری وقت کی اعتذار کی حالت کی دعا ہے، پالنے والے جو میں نے بہت سارے گناہ کیے اس کو تو معاف فرما دے۔ واقبل من الیسیر من طاعتک، تیری اطاعت تو میں نے بہت تھوڑی سی کی، یہ احساس ہونا چاہیے، یہ نہیں احساس ہونا چاہیے میں تو عبادتیں کرتا رہا ہوں، میں تو سب کرتا رہا ہوں۔ واقبل من الیسیر من طاعتک، یا من یقبل الیسیر، اے وہ اللہ کے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو قبول کرتا ہے، واعف عن الکثیر، اور معاف کرتا ہے ہم کو بہت بڑے بڑے گناہ، اغفر من الیسیر، اقبل من الیسیر، مجھ سے چھوٹی اطاعتوں اور نیکیوں کو قبول فرما اور میرے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، اس لیے کہ انت العفو الغفور، تو معاف کرنے والا ہے، تو غفران یا غفار جو ہم کہتے ہیں، وہ تو گناہوں سے درگزر کرنے والا ہے۔ اور اللہم ارحمنی فإنک رحیم، خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جس کے زبان سے آخری لفظ نکلے اللہم ارحمنی فإنک رحیم۔ اور اگر وہ نہیں بول سکتا تو آپ وفات الجناح میں بھی موجود ہے، توضیح المسائل میں بھی احکام اموات میں دعا موجود ہے، آہستہ آہستہ تلقین کیجیے، اس لیے کہ ایک دن تو جانا ہے نا، ایک دن تو اس کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے نا، تو کتنا اچھا ہو جائے کہ انسان آخر وقت میں یہ کہے اللہم ارحمنی فإنک الغفور الرحیم یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان الفاظ کے بدولت اس شخص کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ معصومین فرماتے ہیں ملاک یہ ہے کہ ایمان پر موت آئے۔ پوری زندگی جب اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں، پوری زندگی جب اہل بیت کی محبت پر گزار رہے ہیں، تو آخر وقت بھی اہل بیت ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ قرآن مجید کی سوروں کی تلاوت کا بھی آیا ہے، جن میں سے سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ احزاب، آیت الکرسی، سورہ اعراف کی 54ویں آیت، سورہ اعراف کی 54ویں آیت اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیت کا پڑھنا یا پڑھانا یا سنانا مستحب ہے، بلکہ جتنا ہو سکے۔ اب الحمدللہ
ہر ایک کے موبائل فون میں قرآن مجید موجود ہے. ان سوروں کے ساتھ ساتھ جتنا ہو سکے تلاوت قرآن مجید چلتے رہے تاکہ شیطان آخر وقت میں آ کے اس کو بہکا نہ جائے. آخری وقت بہت شدید وقت ہوتا ہے اور انسان کی موت اس پر آتی جس سے اسے بہت محبت ہوتی ہے. الحمدللہ ہمیں تو بچپن سے دکھایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے، عمل کروایا گیا کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں اور ان سے نزدیکی حاصل کریں. تو یہاں پر یہ بہت اچھا موقع ہے کہ انسان کو اہل بیت سے نزدیک کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے نزدیک کیا جائے، قرآن مجید سے نزدیک کیا جائے. تو پہلی چیز قبلہ رخ رکھ دیا جائے، یعنی پا قبلہ رکھا جائے. دوسری چیز وصیت کرے خود. تیسری چیز اسے کلمے کی تلقین کی جائے، اہل بیت علیہ السلام 12 اماموں کے ناموں کی تلقین کی جائے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھائی جائے اور یہ دعا پڑھاتے جائیں اور اگر اعتذار کا وقت زیادہ ہے تو ریکارڈ کر کے ساتھ رکھ دیں تاکہ وہ سنتا رہے اور ان سوروں کی تلاوت کرے. اس کے بعد اگر روح قبض ہونے میں مشکل ہو رہی ہے تو اگر اس کے لیے تکلیف دہ نہیں ہے، اس کے لیے زحمت کا باعث نہیں ہے، تو اسے اس جگہ پر لے جا کر رکھا جائے جہاں پر وہ عبادت کیا کرتا تھا. دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں عبادت کی جگہ کو مختص کرے، وہاں پر عبادت کرے، وہاں پر اللہ سے راز و نیاز کرے، وہاں پر اہل بیت علیہ السلام سے توسل کرے. یہی حقیقت ہے، یہی زندگی ہے، یہی دنیا کا سرمایہ اور آخرت کا سرمایہ ہے. باقی سب چیزیں رہ جانے والی ہیں. تو ایسی جگہ پر کہ جہاں پر وہ عبادت کرتا رہا ہے اس کے پیر اسے اٹھا کے سنبھال کے وہاں لے جایا جائے اور اس کے بدن پر کوئی وزنی چیز نہ رکھی جائے. حیض اور استحاضہ کی حالت یا نفاس کی حالت کی خواتین اس خاص وقت میں تھوڑا فاصلہ رکھیں اور اس کو یہ چیزیں تلقین کرتے رہیں تاکہ اس کی روح سکون سے قبض ہو جائے اور وہ اپنے مالک حقیقی کے پاس سرخ روح ہو کر پہنچے. درود پڑھ دیں محمد والے. اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ جب روح قبض ہو گئی تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا اسے کوئی ایسی بیماری تو نہیں کہ جو سرایت کر سکتی ہو، جیسے کونگو وائرس کا مسئلہ ہے. یہ استثنائی مسئلہ تھا. کونگو وائرس میں بدن سے وائرس نکل کر لوگوں تک پہنچتا ہے، اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. کرونا وائرس کے مسئلے میں جن ڈاکٹرز حضرات سے مشورہ کیا گیا یا گفتگو کی گئی، ہم نے بات کی اور علماء کرام نے مشورہ کیا، تو ڈاکٹر حضرات کے مطابق 8-9 گھنٹے کے بعد بدن میں سے وہ وائرس ختم ہو جاتا ہے. وائرس اس سے زیادہ انسانی بدن پر زندہ رہنے کی طاقت نہیں رکھتا. میں ایک بات یہاں عرض کرتا چلوں کہ جو حالات، جو تحقیقات، جو ریسرچ، جو تجربے ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد احکام بدل جائیں. فی الحال جو گفتگو رہی ہے انشاءاللہ کہ ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اگر کرونا وائرس کی وجہ سے اللہ نہ کرے کسی کی موت واقع ہوئی ہے تو اس کے پاس جاتے ہوئے پورا سوٹ پہننا پڑے گا جو کرونا وائرس سے بچا سکے. ایک تلقین میں کروں گا، شرعاً اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کہ اگر ایک اسپرے ایسا بنا لیا جائے جس کے اندر صحیح مقدار میں ڈیٹول ڈال دیا جائے اور وہ پورے مرحوم کے بدن پر ڈال دیا جائے، اسپرے کر دیا جائے، تو اس سے بھی کرونا وائرس کے خطرے سے بچ سکتے ہیں. تو اگر خدا نخواستہ کرونا وائرس یا کونگو وائرس کے لیے تو احکام بالکل ڈیفرنٹ ہیں. ٹیلی فون کیجئے، پوچھئے، بتائیں گے. یہاں میں اس کو بتا نہیں سکتا. لیکن کرونا وائرس کا مسئلہ بہت مشکل نہیں، اس لیے کہ کرونا وائرس خود اڑ کے نہیں جاتا، خود آگے نہیں بڑھتا جب تک کہ ٹچ کر کے ایک دوسرے سے منتقل نہ کیا جائے. اس لیے کرونا وائرس کی صورت میں ایک پورا ڈریس پہن لیں، کور کر لیں، آنکھوں کو بھی کور کر لیں، چہرے کو بھی صحیح طرح کور کر لیں، گلوز پہن لیں اور غسل دے دیں. لیکن جو میں نے ڈیٹول کے اسپرے کا بتایا، اگر وہ کر لیں گے تو بہت آسانی ہو جائے گی اور بہت سے
خطرے سے ہم بچ سکیں گے۔ اس کے بعد بدن دھل جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ ڈیٹول کی خوشبو تو ہوتی نہیں ہے، جو میت پہ خوشبو لگانا منع ہے تو وہ ڈیٹول کی خوشبو نہیں ہوتی، ڈیٹول کی ایک بو ہوتی ہے۔ تو جب غسل دیں گے کافور سے، سدر سے، صاف پانی سے، تو خود بخود انشاءاللہ بو چلی جائے گی۔ البتہ اگر بو رہ بھی گئی تو وہ خوشبو منع ہے، بو اگر رہ جاتی تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ پھر بھی اگر آگے چل کے کوئی تحقیق آئی تو ہم آپ تک پہنچا دیں گے تاکہ آپ مطلع رہیں۔ جیسے ہی روح قبض ہوئی، دونوں گھٹنوں کو، دونوں انگوٹھوں کو، پیروں کے انگوٹھوں کو باندھ دیا جائے، پنڈلیوں کو باندھ لیا جائے اور آنکھیں فوراً بند کر دی جائیں، ہاتھ سیدھے کر لیے جائیں۔ عام طور پر لوگ کر ہی لیتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی صرف یادآوری کے طور پر آنکھوں بند کر لیا جائے، دونوں انگوٹھوں کو ملا کر باندھ دیا جائے، دونوں پنڈلیوں کو باندھ دیا جائے، ہاتھوں کو سیدھا کر دیا جائے، اگر بدن میں کوئی ٹیڑھا پن ہے تو اسے سیدھا کر کے رکھ لیا جائے تاکہ ہمیں مردے کو غسل دیتے وقت، دفن کرتے وقت بدن کے ٹیڑھے پن کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور مایوب بھی لگتا ہے کہ بدن ٹیڑھا ہو۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ غسل ہے، پھر کفن ہے، اور اس کے جزیات ہیں اور ان کے مسائل ہیں جن کو جو احباب ماشاءاللہ یہ شرعی وظیفہ انجام دیتے ہیں ان کو معلوم ہے، اس کو انجام دیا جائے۔ جب تک غسل تمام نہ ہو، ایک نقطہ عرض کرتا چلوں، جب تک غسل تمام نہ ہو تب تک اسے وہی اعتذار والی حالت میں رہنے دیا جائے، پیر بقبلہ، بدن سیدھا لیٹا ہوا۔ جب غسل تمام ہو جائے اور اب کفن کے لیے اسے تیار کرنا ہے تو پھر ویسے لٹائیں کہ جیسے نماز جنازہ کے وقت لٹایا جاتا ہے، یعنی سیدھا بازو قبلے کی طرف ہوگا، سیدھا کان سیدھی پوری طرف قبلے کی طرف ہوگی، اور پیر جو ہیں قبلے کی طرف باقی نہیں رہیں گے۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ نماز جنازہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ایک انسان بھی اگر پڑھ لے تو کفایت کرتا ہے۔ حالات کا نہیں پتہ ہے، رہا ہے ایسا زمانہ کہ جب ایک ہی آدمی نماز پڑھا کے اور دفنانے کے لیے بھیج دیتا ہے، تو وہ ایک آدمی بھی اگر نماز جنازہ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ لے تو کفایت کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی عاقبت بخیر کرے، بے حق محمد وآل محمد، کم از کم اس وائرس کے ذریعے یا ناگہانی موت سے ہمیں بچائے، اور ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی محبت پر شہادت کی موت عطا فرمائے۔ ایک اور درود پڑھ دیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔